توبہ قبول کی 4 شرائط ہیں۔ ایک یہ کہ گناہ ہو گیا تو اس گناہ پہ انسان شرمندہ ہو کہ مجھ سے یہ گناہ ہوا ہے، بڑی خطا ہوئی ہے، اللہ کے حدود پامال ہو گئے ہیں، جس چیز سے اللہ نے منع کیا تھا میں وہ کر گزرا، بہت غلط کیا میں نے، تو دل سے انسان شرمندہ ہو۔ دوسری شرط کیا ہے؟ اس وقت اس گناہ کو چھوڑ دے۔ ایسے توبہ نہیں ہوتی کہ گناہ کیے چلے جا رہے ہیں، مختلف چیزیں دیکھی چلے جا رہے ہیں اور توبہ کیے چلے جا رہے ہیں، استغفار پڑھیے جا رہے ہیں، گناہ کے کاموں میں پڑے ہوئے ہیں، صبح شام پڑے ہوئے ہیں، صبح گناہ کام کرتے ہیں، شام کو استغفار کرتے ہیں، شام کو گناہ کام کرتے ہیں، صبح تہجد میں اٹھ جاتے ہیں، استغفار کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ گناہ ہو گیا فوراً استغفار کرنی چاہیے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث کے مطابق فرمایا ایک انسان جب گناہ کرتا ہے اس کے دل پہ کالا سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے، توبہ کر لے وہ مٹ جاتا ہے، لیکن نہ کرے گناہ کرتا چلا جائے تو یہ پورے دل پہ یہ کالک چھا جاتی ہے۔ تو ایسے ہی ہونا چاہیے، گناہ ہو جائے، مومن کا معاملہ یہ ہے کہ فوراً توبہ کرے، لیکن اس نیت سے گناہ نہ کرے کہ توبہ کر لیں گے۔ اگر ابھی خیال آ گیا کہ میں یہ کام کر رہا ہوں، فوراً اس کو بند کر دے، گناہ کی طرف قدم جا رہے ہیں اس سے اپنے آپ کو روک لے۔ ایک ماضی کی ہو گئی کہ ماضی پہ شرمندہ ہو، حال میں اس گناہ کو چھوڑ دے، اور تیسری شرط مستقبل کی کہ مستقبل میں اس گناہ کے نہ کرنے کا مصمم اور پختہ ارادہ ہو کہ اب یہ کام نہیں کروں گا، اللہ اب تجھ سے توبہ کر رہا ہوں، تجھ سے میں اس گناہ کی معافی مانگ رہا ہوں، اب نہیں جاؤں گا اس گناہ کی طرف، پھر توبہ قبول ہوگی۔ اور یہ 3 شرائط حقوق اللہ کے بارے میں ہے۔ حقوق اللہ میں اگر کسی نے کوئی گناہ کیا تو پھر توبہ کی تو یہ شرائط اس کے لیے ہیں، لیکن چوتھی شرط بھی ہے ایک، اور وہ کیا ہے؟ حقوق العباد میں، اور وہ کیا ہے کہ اگر کسی کا حق مارا ہے، کسی کا مال غبن کیا ہے، کسی کے مال کو لوٹا ہے، یا پھر کسی کی عزت پہ حملہ آور ہوئے ہیں، کسی کو سرے عام ذلیل کیا ہے، اس کی غیبت کی ہے، چغلی کی ہے، نمیمہ کیا ہے، تو پھر جب تک اس سے معافی نہیں مانگ لیں گے یا پھر اس کا مال اس کو نہیں لوٹا دیں گے تب تک توبہ بھی قبول نہیں ہونی۔